کہہ رہے ہیں کہ شیخ کچھ لوگ ہندوستان کو دارالکفر کہتے ہیں اور یہاں سے مسلم زمینوں پر ہجرت کرنے کی کو ضروری سمجھتے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں ان لوگوں کا تصور ہے جو اپنے گھروں کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات کی تنفیذ نہیں کر سکے، جو لوگ اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکے، اسلامی عقائد کو اور اسلامی توحید کو نہیں سمجھ سکے، جو یہ نہیں سمجھ سکے کہ 5 وقتہ نمازیں مسجد میں قائم کیسے کی جائیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اسلامی عقائد کا تقاضا کیا ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہندوستان دارالکفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے جو مسلمان جذباتی قسم کے مسلمانوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہندوستان دارالکفر نہیں ہے اور نہ دارالاسلام ہے، لیکن دارالامن ضرور ہے۔ یہاں پر آپ کو اذان کہنے کی، اقامت کہنے کی، نمازوں کا قائم کرنے کی، اپنی کتابوں کو پڑھانے کی، اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کے مطابق چلنے کی، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی پورے اختیارات حاصل ہیں، قانون کی شکل میں حاصل ہیں۔ اگر کوئی اس پر رکاوٹ ڈالتا ہے تو آپ عدالتوں کا رخ کر کے ان سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہندوستان جیسے ملک کو دارالکفر کہنے والے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دارالکفر کس کو کہا جاتا ہے، دارالحرب کس کو کہا جاتا ہے اور دارالاسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں تو دارالکفر اور دارالاسلام کا تصور ہی تقریباً ختم ہے۔ مسلمان اتنی کمزور پوزیشن میں ہے کہ جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کر کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے اور کہاں جا کر کے اسلام پر عمل کی آزادی ملے گی الا ماشاء اللہ۔ تو دارالاسلام تو اس وقت اسلامی حکومت تو ایک ہی ملک کے اندر قائم ہے اور باقی سارے کے سارے یا تو مسلم ملک ہیں یا کافر ملک ہیں، لیکن کہیں پر بھی بحیثیت مذہب کے کوئی حکومت قائم نہیں ہے سوائے ایک ملک کے۔ وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جن پر عمل کرنا ضروری قرار دیا، حدود قائم کیے جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر، تو اس کو دارالاسلام کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہا جائے گا۔ اور کچھ چیزوں کی اختلاف کرنے کی کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو سکتی ہے، موجودہ حالات کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن دارالکفر تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے جہاں کسی دوسرے مذہب کی بنیاد پر یا کفریہ مذہب کی بنیاد پر کوئی ایسا ملک قائم ہو جس کے اندر کسی خاص مذہب کے کوئی فیصلے کیے جاتے ہوں اور اس مذہب جس مذہب کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کو وہاں پر جینے کا یا زندگی گزارنے کا حق حاصل نہ ہو۔ اس طرح کا تصور ہے ہی نہیں ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان کو دارالکفر کہنے والے حقیقت میں جاہل ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالامن ہے۔ یہاں پر اسلام پر عمل پیرا ہونا آسان ہے اور ممکن ہے۔